میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ انصاف گروپ 3 میں اس وقت میں موجود ہوں، تو آج آپ کو تھوڑی سی گفتگو سناتے ہیں۔ جو آیت ہے سورۃ آل عمران کی، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اس کے اوپر قادیانی ایک استدلال یوں کرتے ہیں کہ چونکہ اس میں متوفی کا پہلے ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا معنی ممیتک کیا ہے، موت دینے والا ہوں، تو اس میں وہ ساتھ ایک بات اور ملا لیتے ہیں کہ یہ موت پہلے ہونی ہے۔ تو اس پر ایک گفتگو ہوئی ہے افتخار چیمہ صاحب کے ساتھ، تو وہ آپ کے گوش گزار ہوں۔ تو گفتگو یوں شروع ہوئی ہے کہ یہ ارشاد احمد انصاری صاحب ہیں شکاگو والے، انہوں نے کہا خاتم النبیین کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ایک کمیونسٹ ہے، ایک انیس، کبھی کبھی قادیانی بن جاتا ہے، تو کہتا ہے آپ لفظ خاتم النبیین کا جو بھی معنی کر لیں، آمدن مسیح و مہدی کو روک نہیں سکتے۔ بالکل، آمد اور نزول جو ہے وہ تو اور چیز ہے، وہ نبوت تو نہیں ہے، تو ختم تو نبوت ہوئی ہے، نہ کہ آمدن ختم ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا فرما گئے یہ ہادی آئے گا نبی عیسیٰ ہی۔ اس پر چیمہ صاحب نے آڈیو کی، وہ سنیں۔ جی، جو ہستی فوت ہو گئی ہے وہ کیسے آ سکتی ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 55 اور 56، انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا۔ یہ ترجمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں کیا ہے، اے ممیت ہوگا، میں تجھے وفات دوں گا۔ یہ ہے پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ ہے ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ پہلا وعدہ پورا ہوگا، بعد میں دوسرا وعدہ پورا ہوگا۔ آپ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، یعنی پہلا وعدہ پورا نہیں ہوا، تو دوسرا وعدہ کیسے پورا ہو گیا؟ اپنی طرف اٹھانے کا۔ اس بات کا جواب دیں۔ جی چیمہ صاحب، آپ نے پہلے کہا کہ جو ہستی فوت ہو گئی ہے وہ کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زندہ ہو کر آ سکتی ہے۔ خیر، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے کہ کوئی فوت شدہ واپس آ رہا ہو۔ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں جو فوت ہی نہیں ہوئے۔ تو آپ نے ایک اور آیت پڑھی ہے سورۃ آل عمران کی، عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ اس میں آپ نے کہا کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے موت دینے والا یا وفات دینے والا معنی کیا ہے۔ پھر آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو اگر موت نہیں آئی تو رفع بھی نہیں ہوا، پہلے موت کا وعدہ ہے، تو پہلے پورا بھی موت کا وعدہ ہوگا۔ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا ہے؟ یہ تو کوئی آیت نہیں ہے کہ پہلے موت ہوگی اس کے بعد رفع ہوگا، یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ تو پہلے تو یہ ثابت کرے نا۔ خود ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہی بتایا ہوا ہے کہ موت بعد میں ہوگی اور جو ہے رفع پہلے ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیں بھئی، آیت میں یہ الفاظ ہے انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، یہ پہلا وعدہ ہے۔ ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، یہ دوسرا وعدہ ہے۔ ایک ہی آیت میں دو وعدے ہیں۔ باقی حضرت ابن عباس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آیت کو آگے پیچھے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی زیادہ نہیں نہ جانتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے اس ترتیب کو کسی کو بھی بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ جی چیمہ صاحب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آیت کو نہیں بدلا، وہ بھی آیت ویسے ہی پڑھتے تھے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ تو اس لیے آپ بھی نہ بدلیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وفات ہوگی،
صرف اتنا لکھا ہے کہ وفات دوں گا، یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ بدل رہے ہیں کہ پہلے وفات دوں گا، تو آپ بھی نہ بدلیں۔ ہاں تفسیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تفسیر کر رہا ہوں کہ پہلے وفات ہوگی، تو تفسیر آپ کر رہے ہیں ایک، اور ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں کہ پہلے نہیں ہوگی، تو پھر آپ کی ہم مانیں یا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مانیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تبدیلی کر رہے ہیں، آپ یہی سمجھتے ہیں ان کو مفسر قرآن کہا گیا ہے کہ، اور تفسیر قرآن کا علم دینے کی دعا ہے حضور علیہ السلام کی، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو تو وہ تبدیلی کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے وفات دوں گا، اس طرح سے مانا پھر جو بتا رہے ہیں وہ پھر کیا ہے؟ تو ہم تو ان کی مانیں گے نا، آپ کی تو نہیں مانیں گے۔ یہ کل صبح دیکھیں 2:50 کی گفتگو تھی، یہ آڈیو چیمہ صاحب نے سن لی جس میں میں نے ذکر کیا تھا، بلکہ نہیں سنی، یہ دیکھیں انہوں نے نہیں سنی، 8 لوگوں نے سنی ہے جن میں چیمہ صاحب کا تذکرہ نہیں ہے۔ چیمہ صاحب نے دیکھ ضرور لی ہوگی۔ تو بہرحال پھر میں نے ان کو اس آڈیو میں جو کہا تھا کہ ایک تفسیر آپ کر رہے ہیں کہ وفات پہلے ہوگی، اور ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں کہ بعد میں ہوگی، تو ہم تو ان کی مانیں گے، آپ کی نہیں مانیں گے۔ پھر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آج کے دن دیکھیں یہ کچھ آڈیوز اوپر ہیں، تو ان کو میں نے دوبارہ توجہ دلائی کہ یہ میں نے آپ سے کچھ عرض کی تھی، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ان کو ٹیگ کیا ان کی ایک آڈیو کو، یہ والی ہے وہ انیس کمیونسٹ کو ٹیگ کر کے کی۔ جی افتخار چیمہ صاحب، یہ کل ہمارے کی بات چل رہی تھی، تو ایک آڈیو میری ہے وہ آپ نے سنی نہیں ابھی تک، میں وہ دوبارہ ادھر لگا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا وہ آیت متوفی و رافعہ کے حوالے سے۔ تو یہ وہی آڈیو میں نے دوبارہ لگائی، 1 منٹ 16 سیکنڈ کی تھی۔ جی چیمہ صاحب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آیت کو نہیں بدلا۔ جی چیمہ صاحب، تو یہ آڈیو بھی چیمہ صاحب نے سن لی، یہ دیکھیں اس میں میں نے ان کو تاکید کی۔ 14 منٹ ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے۔ وہ آڈیو بھی میں نے اسی وقت لگا دی تھی، تو کوئی جواب اس کے بعد نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، کیونکہ قادیانی جو ہیں اس میں بڑا شور شرابہ کرتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔